پھر نمبر دوسری چیز دھیان نماز کے اندر ہونا چاہیے. ایسا دھیان ہم اس وقت دھیان کے نماز میں نہ ہونے کی بڑی ہر ایک آدمی کو شکایت ہے. جب ہم کوشش کرتے ہیں نماز میں دھیان بن جائے لیکن دھیان نہیں بن پاتا. دھیان نہ بننے کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام نہیں کرتے. جو آدمی سنت کا اہتمام کر رہا ہو، جو آدمی نوافل کا اہتمام کرے نماز سے پہلے، خود بخود دھیان نماز کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ دکان سے بھاگا ہوا آیا، دھیان دکان پر اٹکا رہ گیا. یہ بھاگا ہوا آیا کاروبار سے، دھیان کاروبار کے اندر رہ گیا. حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا ایسا دھیان نماز کے اندر ہوا کرتا. صحابی کہہ رہے اگر ہمارے سے متعلق کوئی بات کرنی ہو اس وقت ہم نماز کی نیت بانا کریں، اس وقت بات کر لیا کرو، اس وقت بات کر لیا کرو، کیونکہ جب ہم نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں پھر ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں. ایسا مزہ اور ایسا دھیان نماز کے اندر، تیر پر تیر لگتے رہے آ کر نماز کے اندر مشغول رہے. پھر نماز کا سلام پھیر کر کہنے لگے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، اگر کوئی بات پیش آئے اپنے ساتھی کو اٹھا دینا، ورنہ آج تو نماز پڑھنے میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اگر میری جان بھی چلی جاتی تو چلی جاتی، لیکن سورت ختم ہونے سے پہلے میں اپنی نماز کو ختم نہ کرتا. یہ سورت پڑھنے میں مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے. یہ لذت ہے نماز، اس کی لذت ہے نماز کی لذت. بس میرے محترم دوستو، پھر نماز کے اندر اور تمام تر عبادتوں کے اندر بڑی بنیادی چیز اخلاص ہونا چاہیے. دیکھو یہ نمازیں یہ ظاہر داری کے لیے نہیں ہے، صرف یہ نمازیں یہ صرف اس کے واسطے نہیں ہے، بلکہ نماز صرف اللہ کے واسطے ہے. نماز کس کے واسطے ہے؟ صرف اللہ کے واسطے. ریاض الصالحین کی ایک شرح ہے روضۃ الصالحین، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے 3 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں عبادت کرنے والے. کتنے قسم کے لوگ؟ 3 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں عبادت کرنے والے. ایک عبادت کرنے والا ہے تاجر، ایک عبادت کرنے والا ہے غلام، اور ایک عبادت کرنے والا ہے آزاد آدمی. تاجر کی عبادت یہ ہے کہ میں اس واسطے سجدے کرتا ہوں تاکہ ان سجدوں کے بدلے مجھے جنت مل جائے. ان سجدوں کے بدلے مجھے کیا مل جائے؟ جنت. یہ کس کی عبادت ہے؟ تاجر. اور دوسری عبادت ہے غلام کی عبادت. میں اس واسطے عبادت کرتا ہوں تاکہ میری گردن دوزخ سے آزاد ہو جائے، تاکہ میری گردن دوزخ سے آزاد ہو جائے. تیسری عبادت ہے آزاد آدمی کی عبادت، نہ جنت نہ دوزخ، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں اس واسطے عبادت کرتا ہوں، میں کس واسطے عبادت کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا ہو جائے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. بس میرے محترم دوستو، ایسی ہماری عبادت ہونی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں جب باقی رہنے والی جنت کے واسطے عبادت نہیں ہے پھر فنا ہونے والی دنیا کے واسطے عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب باقی رہنے والی جنت کے واسطے عبادت نہیں ہے پھر فنا ہونے والی دنیا کے واسطے کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ پھر اسی کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں بڑی بنیادی ہیں. ایک فضائل کا علم ہے، ایک مسائل کا علم ہے. مسائل کا علم ہم علماء کے حلقوں سے باقاعدگی کے ساتھ حاصل کریں، یہ ہماری بڑی بنیادی ذمہ داری ہے. یہ ہماری بڑی بنیادی اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر علم کے حلقے قائم ہوں، ہماری مسجدوں کے اندر تعلیم کے حلقے قائم ہوں، ہماری عوام علماء سے ربط پیدا کرے اور باقاعدگی کے ساتھ روزانہ کچھ وقت نکال کے اپنا علم کے حلقوں میں آ کر بیٹھے. جس طرح ایک مریض ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے، جس طرح ایک مقدمے میں پھنسا ہوا آدمی وکیل کو تلاش کرتا ہے، جس طرح ایک گھر بنانے والا آدمی انجینئر کو تلاش کرتا ہے کہ ہمارے گھر کا کیسا نقشہ بنے گا، ہمارے گھر کا کیا ڈیکوریشن ہوگا، ہمارے گھر کے اندر کیا کیا کام ہوگا، کسی تلاش کر رہا ہے تو وہ تلاش کرتا ہے مستقل طور پر. تاکہ بس اسی طرح میرے محترم دوستو ایک عام آدمی علماء کو اس ضرورت کے ساتھ تلاش کرے. دیکھو ہماری بات بڑے اہتمام سے سمجھیں. 1000 بار اللہ نہ کرے کہ اگر مقدمے میں پھنسا ہوا آدمی مقدمے میں ہار گیا اس کی زمین اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی. ایک بیمار آدمی 1000 بار اللہ نہ کرے، مرض بڑھنے کی وجہ سے زیادہ نقصان جو ہوگا مر کر دنیا سے چلا جائے گا. لیکن اللہ نہ کرے اگر علم سے محروم ہو کر چلا گیا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان. دنیا میں بھی کیا ہے؟ نقصان، اور آخرت میں بھی نقصان.
اس لیے جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے علماء کی برائی دل کے اندر بٹھاتے ہیں۔ علماء سے دور ہوتا ہے آدمی، علم سے دور ہوتا ہے، علم سے دور ہوتا ہے، جہالت غالب ہوتی ہے، اور جہالت ہلاکت کی وجہ بنتی ہے۔ جہالت کس کی وجہ بنتی ہے؟ ہلاکت کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے ہم روزانہ اپنا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے ایسا نظام اپنی مسجدوں کے اندر قائم کر دیں کہ 24 گھنٹے ہماری مسجدوں کے اندر اہل علم موجود ہوں، 24 گھنٹے ہماری مسجدوں کے اندر علم کے حلقے لگ رہے ہوں، عوام کو گشت کر کے ملاقات کر کے ہم علم کے اندر لے کر آ رہے ہوں۔ ایسا ہمارا ماحول بن جائے مسجدوں کے اندر، جس طرح 24 گھنٹے اسپتال میں ہر وقت ڈاکٹر موجود رہتا ہے، اسی طرح 24 گھنٹے مسجدوں میں اہل علم موجود ہے۔ آدھی رات کو میں ایمرجنسی پڑی ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگتے ہیں، ڈاکٹر اسپتال میں موجود ہے۔ ایسا نظام ہمارا ہے۔ پھر نمبر دوسری چیز فضائل کا علم، وہ بھی ہمیں مسجد سے ملے گا۔ جب یہ 5 چیزیں ہماری نماز کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اب اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی نماز بنے گی جس کے ذریعے سے مسائل ہیں۔ پھر نمبر دوسری چیز اور بنیاد یہ کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ رمضان کے روزے اور نماز، یہ دونوں خالص جسمانی عبادات ہیں۔ یہ دونوں کیا ہے؟ خالص۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ رمضان کے روزوں کی آدمی کو بڑی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے فرمایا ہے کہ میں خود بدلہ ہوں، بدلہ روزوں کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہ روزہ ایسا عمل ہے، کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی رضا کے واسطے باب الریان ہوگا، VIP دروازہ، جنت میں داخل ہونے کا روزوں والوں کا دروازہ الگ ہی ہوگا۔ روزے والے کا کیا ہوگا؟ الگ دروازہ۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا اہتمام۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ہمارے مال کی بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ جو بنی ہوئی ہے بنیادی طور پر، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نہ ہونا بنا ہوا ہے۔ وہ کس کی ادائیگی کا؟ بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں جب تک مسلمان زکوٰۃ ادا کر رہا تھا، جب تک مسلمان اللہ کا حق اللہ کے دے رہا تھا، جب تک مسلمان زکوٰۃ ادا کر رہا تھا، ساری دنیا سے ٹیکس لے رہا تھا، جب سے مسلمان نے زکوٰۃ ادا کرنی بند کر دی، یہ ساری دنیا کو اپنا ٹیکس دے رہا ہے، لینے کے بجائے دینے والا بن گیا، لینے کے بجائے دینے والا بن گیا۔ زیادہ اپنے گھر کا دے رہا ہے، چلنے کا دے رہا ہے، پینے کا دے رہا ہے، کھانے کا دے رہا ہے، کہا اپنا تھوڑا سا مال اللہ کے حق سے بچایا تھا، کتنا بڑا مال دینا پڑا۔ بس میرے محترم دوستو، بڑی بنیادی چیز ہے۔ دیکھو، اس میں زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال صاف ہوتا ہے، ورنہ یہ مال جو خون پسینہ کما کر انسان جمع کرتا ہے، یہ مال جو خون پسینہ کما کر انسان جمع کرتا ہے، یہی مال سانپ اور بچھو بن کر اسے قبر کے اندر کاٹے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کیا ایسی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوا کرتی تھی، مال والے اپنا مال لے کر پھرا کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، غریبوں کو تلاش کرتے۔ ہمارے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نظام حضرات صحابہ کے یہاں ایسا تھا جیسا ہمارے زمانے میں بچوں کا کھیل ہوتا ہے نا، چھپن چھپائی۔ ایک بچہ چھپ جاتا ہے، سارے بچے چھپ جاتے ہیں، ایک تلاش کرنے آتا ہے اسے، کوئی دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، کوئی پلنگ کے نیچے چھپا ہوا ہے، کوئی چادر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو تلاش کرنے آیا ہے وہ سب کو تلاش کرے، لیکن کوئی اسے نہ پکڑ پائے۔ بالکل یہی حال حضرات صحابہ کے یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ مال والے مال لے کر پھرا کرتے تھے اور غربا اپنی غربت کو چھپایا کرتے تھے۔ مال دینے کا جذبہ ان کے اندر، اپنی غربت کو چھپانے کا جذبہ ان کے اندر، اللہ ان کے مال میں برکت دیا کرتے تھے، اور جو اپنی غربت کو چھپایا کرتے تھے، اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری کر دیا کرتے تھے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، اب زمانہ کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ مالدار اپنے مال کو چھپا رہے ہیں اور غریب اپنی ضرورتوں کو لے کر دروازے دروازے پھر رہے ہیں۔ غریب اپنی ضرورت کو لے کر دروازے پر پھر رہے ہیں۔
ایک صحابی گھر کے اندر فاقہ آیا ہوا ہے، ایسا فاقہ گھر کے اندر کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہے، کچھ پینے کا انتظام نہیں ہے، اب نکل گئے اپنے گھر سے فاقے سے پریشان ہو کر۔ بیوی کو خیال ہوا کہیں ہماری ضرورت پڑوسیوں پر نہ کھل جائے، اس لیے بیوی نے خالی چکی آٹے کی چلا دی، خالی تندور تھا اس کے اندر لکڑیاں ڈال کر خالی تندور کو جلا دیا تاکہ گھر کے اندر سے دھواں نکلتا ہوا لوگ دیکھیں گے سمجھیں گے کھانا بن رہا ہے، چکی کی آواز پڑوسی سنیں گے سمجھیں گے کہ روٹی پکنے کی تیاری چل رہی ہے۔ ابھی یہی تھا، ابھی نے بڑی فکر دیکھا اپنے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا، دوڑے ہوئے اپنے گھر واپس آئے۔ جیسے ہی دیکھا تو جس چکی کو فاقہ چھپانے کے واسطے چلایا تھا اس چکی سے آٹا نکل کر آ رہا ہے، جس تندور کو غربت چھپانے کے واسطے فاقہ چھپانے کے واسطے جلایا تھا وہ پورا تندور بکرے کی عمدہ قسم کی چاپوں سے بھرا ہوا، بکرے کی عمدہ قسم کی چاپوں سے بھرا ہوا۔ بس میرے محترم دوستو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ بڑی زبردست بات حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیان کرتی ہے، کہتی ہمارے گھر میں ایسا فاقہ کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، کئی دن ہو جایا کرتے تھے قضائے حاجت کیے ہوئے، کئی دن، کیونکہ پیٹ میں کچھ جاتا ہی نہیں تھا تو نکلے گا کیا پیٹ میں۔ ایک دفعہ انہی حالات میں میرے شوہر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، استنجا کرنے کے لیے، اتنے میں دیکھا ایک موٹا تازہ چوہا آیا اور ایک اشرفی نکال کر لے کر آیا، پھر گیا پھر دوسری اشرفی نکال کر لے کر آیا، پھر گیا پھر تیسری اشرفی نکال کر لے کر آیا، 17 اشرفیاں چوہا نکال کر لے کر آیا اور آخر میں تھیلی بھی دے کر چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اشرفیاں لے کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ اس طرح میرے ساتھ پیش آیا ہے واقعہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم حکم کے اوپر قدم اٹھاؤ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ان سبب کا انتظام پیشاب کرتے ہوئے چوہوں کے ذریعے کرا دیں گے، پیشاب کرتے ہوئے کس کے ذریعے کرا دیں گے؟ چوہوں کے ذریعے۔ اسباب کی حیثیت اس سے زیادہ ہے کہ نہیں، جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے منہ میں لقمے کا جانا، دنیا کی پوری طاقت مل کر اس لقمے کو منہ میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ یہ تو ہم ہیں جو معاملات کی خرابی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہے، جھوٹ بول رہے، رشوت لے رہے، سود لے رہے، سودی کاروبار کر رہے، سود کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اپنے مال گندگی کا مال کھا رہے ہیں۔ بس میرے محترم دوستو سب سے زیادہ اس وقت اس کے بچنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی بڑی بنیادی وجہ ہے کمائی کا خراب ہو جانا، کمائی کا کیا ہو جانا؟ جس طرح پاک پانی آدمی نماز کے ادا کرنے کے لیے تلاش کرتا ہے، جس طرح پاک پانی آدمی نماز کے ادا کرنے کے لیے، فریضے کے ادا کرنے کے لیے جس طرح پاک پانی آدمی تلاش کرتا ہے، اسی طرح نماز کو قبول کرانے کے لیے پاک غذا کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ نماز کو کیا کرانے کے لیے؟ قبول، ورنہ رگوں کے اندر حرام خون دوڑ رہا ہو، رگوں کے اندر گناہ کا خون دوڑ رہا ہو اور ایسے میں آدمی دعا کرے، ایسے میں آدمی دعا کرے، ایسے میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح فرمایا زکوٰۃ کو ادا کریں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ہم حج کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ 5 چیزیں ہمارے عمل کے ہیں اور 5 چیزیں زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم انہیں باقی رکھیں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ فرمایا کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور جب ہمارے اوپر کوئی نعمت آتی ہے تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جہاں صبر ہے وہاں تقوی نہیں ہے، جہاں تقوی ہے وہاں صبر نہیں ہے۔ اصل صبر تقوی کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کو پورے نہیں کرتے، وہ مظلوم نہیں ہوتے، وہ تو خود ظالم ہوتے ہیں، وہ تو خود کیا ہوتے ہیں؟ خود ظالم ہوتے ہیں۔ صبر اور تقوی، ڈر اللہ تبارک ہے۔ ہمارا حضور فرماتے ہیں کہ بغیر تقوی کے صبر کرنا ایسا ہے، بغیر تقوی کے صبر کرنا ایسا ہے جیسے پولیس کی مار پر چوروں کا صبر کرنا۔ چور جو ہے نا صبر کرتا ہے، تھانے کے اندر پھر رہا ہے اور کیا کرتا رہتا ہے؟
صبر کر رہا ہے. سارے دنیا کے چور بھی اگر صبر کرتے رہے ان کی صبر پر مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ چوری کا ارادہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. دل کے اندر ڈر نہیں ہے اللہ کی. اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو آدمی کو چوری چھپواتا ہے، جو آدمی کو غلط چیز سے روکتا ہے، جو آدمی کو غلط چیز سے روکتا ہے. بس سب سے بنیادی چیز، اصل کامیابی کی جڑ وہ صبر اور تقوی ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی سخت سے سخت حالات کے اندر ہے اور اس میں رہتے ہوئے تقوی کو اختیار کرے، ساتوں آسمان لوہے کے ہو جائے، ساتوں زمین لوہے کی ہو جائے، اور اس کے اندر آدمی صبر تقوی اختیار کر لے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ان 14 طبق سے نکلنے کا راستہ بنا دے. ان 14 طبق سے یہ ہمیں شیطان کا بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے. اگر ہم اپنی تجارت کے اندر مجبور ہیں، اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو ہم بھی پاک کمائی کرتے. ہم اپنی تجارت کے اندر مجبور ہیں، ہم فلاں ماحول کے اندر مجبور ہیں اس واسطے ہم یہ لباس پہنتے ہیں، ہم فلاں ماحول سے مجبور ہیں اس واسطے ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم فلاں ماحول سے مجبور ہیں. کوئی مجبوری نہیں ہے، صرف شیطان کا دھوکہ. کوئی کسی قسم کی کیا نہیں ہے. کمروں کے اندر کمرہ، کمروں کے اندر کمرہ، دروازوں کے اندر دروازے بند. یوسف علیہ السلام ہے، یہاں یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا ہے. قدم اٹھایا، جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ پہنچنے سے پہلے ہی کھل جایا. یہ دونوں چیزیں یوسف علیہ السلام کو پورا واقعہ، ان دونوں چیزوں دو باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. بھائیوں کے مقابلے میں صبر کیا، زلیخا کے مقابلے میں تقوی اختیار کیا، اور آخر میں اپنا واقعہ جہاں ختم کرتے ہیں جا کر وہاں یہ کہتے ہیں انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتے. کنہیں؟ تقوی والوں. اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتے.